الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے پیارے عزیزوں اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کو قرآن و حدیث کے ذریعے حسد کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آخر حسد کہتے کسے ہیں اور حسد کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاسدین کے لیے کتنے دردناک عذاب رکھے ہیں۔ پہلے تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں میں آپ سب کو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس کی آرزو نہ کر جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حاسدین کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور تم کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ کس کی پناہ اور کس سے پناہ؟ تو فرمایا میری پناہ مانگو حسد والے سے، میری پناہ مانگو حسد والے کے شر سے جب وہ جلے۔ حسد کرنے والا حسد کی وجہ سے جتنا نقصان بھی ممکن ہو وہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں کوئی قصر باقی نہیں رکھتا، اپنی ساری طاقت صرف کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کی پناہ میں آنے کے بعد کوئی شر قریب نہ آ سکے۔ حسد کسے کہتے ہیں اسے سمجھتے چلیں کہ اس گناہ عظیم سے بچنے کی کوشش کر سکیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ غصے سے کینہ پیدا ہوتا ہے اور کینہ سے حسد۔ حسد صرف نعمت اور عطائے خدا بندی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر جب کوئی انعام فرماتا ہے تو اس کے بھائی کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ اس نعمت کو ناپسند کرتا ہے اور اس کے زوال کی خواہش کرتا ہے، یہ حالت حسد ہے۔ گویا حسد کہتے ہیں نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی خواہش کرنا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ نہ اس کی نعمت کی زوال کی خواہش کرتا ہے اور نہ اس کے وجود کے باقی رہنے کو برا جانتا ہے، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ اسے بھی ایسی نعمت مل جائے۔ اس کا نام غبطہ اور رشک ہے، اور رشک کرنا بالکل جائز ہے، جبکہ حسد کرنا سخت حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ،
اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، نیکی کرنا آج کے پرفتن دور میں کتنا مشکل ہو گیا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اس بھیانک ماحول میں لوگوں کے پاس نیکی کرنے کا وقت ہی نہیں، بلکہ برائیوں کے اس سیلاب میں آدمی نیکی کرنا بھی چاہے تو وہ بھی بہت مشکل ہے، مگر بڑی مشکل سے نیکی کر بھی لے تو اس کا بچانا بہت مشکل کام ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کو تباہ کرنے والے اعمال کی نشاندہی فرما کر ہم پر احسان فرمایا ہے، ورنہ ہم جان بھی نہ پاتے اور جانے انجانے میں کتنی بڑی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے اور ہم حسد سے جیسے گناہ کر بیٹھتے اور ہمیں کل بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہونا پڑتا، اور اللہ تبارک و تعالی حاسدین پر کل بروز قیامت رحمت کی نظر تک نہ فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دوسری حدیث پاک ہے جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور حسد نہ رکھو، نہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرو اور نہ قطع تعلقی، اور اے خدا کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ تعلق منقطع کرے۔ میرے پیارے عزیزوں اور میرے پیارے دوستوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہم سب کو بچنے کا حکم فرمایا ہے، ہم انہی چیزوں کے مرتکب ہوتے جا رہے ہیں۔ بغض سے منع فرمایا، حسد سے منع فرمایا، دشمنی اور قطع تعلقی سے یعنی اپنے تعلق کو توڑنے سے بھی ہم سب کو منع فرمایا، مگر آج آپس میں بغض و حسد، دشمنی اور قطع تعلقی جیسے برائیاں ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکی ہیں۔ آج کا مسلمان اپنی ذاتی منفعت کے لیے اتنا لالچی ہو چکا ہے کہ حرام کردہ چیزوں کا خیال تک نہیں کرتا۔ کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عامل بن جاتے تو وہی پیارے آقا ہم پر کرم کی نظر فرما دیتے۔ رحمت عالم نے مسلمانوں کو بھائی بننے کا حکم دیا اور 3 روز سے زیادہ قطع تعلق کو حرام فرما کر آگاہ فرما دیا کہ اگر میرے ہو تو 3 روز کے اندر آپس کی ساری رنجشوں کو مٹا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کے اعمال ہر ہفتے 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو، پس ہر بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے بغض و کینہ رکھتا ہو۔ اس کے متعلق حکم دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رہو، یعنی فرشتے ان کے گناہوں کو نہ مٹائیں یہاں تک کہ وہ باز آ جائے۔ پیر اور جمعرات کو بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کریم کی شان کریمی تو دیکھیے کہ وہ سب کو بخش دیتا ہے۔ آپ ذرا یہاں پر غور کریں کہ ہفتے میں 2 مرتبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی تمام بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سوائے ان 2 شخصوں کے جو آپس میں بغض کینہ رکھتے ہیں، ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ اس سے بڑھ کر ان کی کم نصیبی کیا ہوگی کہ کریم تو بخشنا چاہتا ہے لیکن بغض و کینہ بخشش کے لیے معنی ہیں۔ پتہ چلا کہ بغض و کینہ یہ اتنا برا فعل ہے کہ اللہ عز و جل اسے سخت ناپسند فرماتا ہے اور اس مرض میں مبتلا رہنے والوں پر اتنا ناراض ہوتا ہے کہ فرشتوں کو ان کے حال پر چھوڑنے کا حکم دے دیتا ہے جب تک وہ باز نہ آ جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا غور کریں
کہ اللہ تبارک و تعالی حاسدین کو کتنا ناپسند فرماتا ہے۔ اور ذرا آپ غور کریں کہ ہمارے حسد کرنے سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، کسی کا کچھ نہیں خراب ہوتا، نہ ہی اس کا کام خراب ہوتا ہے، بلکہ جو ہے حسد کر کے جو ہے ہم اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت ایک ایسی جماعت کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا جن کے قدم چوٹیوں کے برابر ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہ کر اپنے ایک مسلمان بھائی سے حسد رکھتے تھے، ان کے لیے دل میں کینہ رکھتے تھے، اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کریں کہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے حاسدین کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا۔ اس لیے خدا را کبھی کسی کے لیے دل میں حسد، کینہ، بغض نہ رکھیں، بلکہ جو ہے آپ اگر کسی اپنے بھائی کو عروج پر دیکھیں یا پھر آپ اس کی دولت کو دیکھیں، اس کے محلات کو دیکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور عروج عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے بھی بہتر آپ کو عطا فرما دے گا۔ لیکن آپ حسد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناراض کر لیتے ہو اور اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہو، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے حسد کرنے والا، اور کل بروز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نار جہنم میں داخل کرے گا۔ اس لیے اپنے دلوں سے حسد کو نکالو اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، ایک دوسرے کی تکلیفوں میں شامل ہو جاؤ، اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو، مولا تبارک و تعالی ہم سب کی تمام تکلیفوں کو بھی دور فرما دے گا۔ تو آئیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما، اور مولا عز و جل ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، اور مولا عز و جل ہم میں سے جتنے بھی مرحومین گزر گئے ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما، اور مولا ہم سب کو جھوٹ، حسد جیسے تمام گناہ کبائر سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، ظالمین کے ظلم اور حاسدین کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔